مولانا یاسو عباس صاحب جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے، حضرات بہت خوشی کا احساس ہے اس لیے کہ ہمارے اس اسٹیج پر بڑی عظیم شخصیتیں اس اسٹیج کو رونق بخش رہے ہیں۔ ایام ازاں میں عزائے سرکار سید الشہداء میں آپ نے اپنے چہیتے خطیب کو سنا تھا، لیکن آج امیر کائنات کے جشن میں اس اسٹیج پر پوڈیم پر آپ تقریر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات انہیں سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ انہیں سماعت کریں۔ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات علماء و خطباء و مومنین کرام، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، اس وقت بہت ہی معزز اور بہت معتبر شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ و کعبہ مولانا منتظر مہدی صاحب، مولانا مصطفیٰ اسلامی صاحب، مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب، جناب راجہ علی خان صاحب اور ہمارے برادر مولانا یاسو عباس صاحب، آپ حضرات اور ان کے درمیان بہت زیادہ حائل ہونا مقصود نہیں ہے۔ میں اول تو شکریہ ادا کرتا ہوں غدیری یووا فاؤنڈیشن کے تمام اراکین اور عہدیداران کا اور مولانا ظہور صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ عزیزوں، میں بہت مختصر طور کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور جہاں سے مولانا یاسو عباس صاحب نے گفتگو کو تمام کیا ہے وہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کی توجہ اس سے پہلے چاہتا ہوں، لہذا آپ اپنی توجہ کی دلیل کے طور پر ایک بآواز بلند نعرہ صلوات بلند فرما دیں۔ دیکھیے عزیزوں، ابھی گفتگو بولنے پر ہو رہی تھی، مجھے بھی بولنے کا موقع دیا گیا۔ یہ بولنا، یہ گفتگو کرنا، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جسے قوت گویائی کہتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، یہ قوت گویائی، یہ نطق، یہ بولنا، یہ وہ طاقت و صلاحیت ہے کہ جس کے ساتھ ہم دنیا میں نہیں آتے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو سورہ حلقہ، سورہ دہر کے مطابق ہم دو قوتیں اور دو طاقتیں لے کے آتے ہیں، جن کا ذکر سورہ دہر میں ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم کو، جس کو اللہ نے نطفے سے خلق کیا ہے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو دو قوتیں اور دو طاقتیں لے کے آتے ہیں، ایک سماعت کی طاقت اور ایک بصارت کی طاقت۔ اللہ ہم کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو بصیر بنا کے بھیجتا ہے، سمیع بنا کے بھیجتا ہے۔ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہوئے آتے ہیں، ہم بولتے ہوئے نہیں آتے۔ یہ بولنے کی قوت، یہ بولنے کی طاقت ہمیں اس وقت نہیں ملتی جس وقت ہم اس دنیا میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ صرف دو طاقتیں، توجہ سنیے گا، بہت مختصر گفتگو ہے، تعمیل حکم اور اتمام حجت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو قوتیں ہم اللہ کے یہاں سے لے کے آتے ہیں، سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت۔ ہم دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں، ہم بولتے ہوئے نہیں آتے۔ جو بھی آتا ہے وہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، بولتا ہوا نہیں آتا۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ جو نطفے سے بنے ہیں، جن کا وجود نطفے کی سبب ہوتا ہے، وہ سنتے ہوئے آتے ہیں اور دیکھتے ہوئے آتے ہیں، وہ بولتے ہوئے نہیں آتے۔ لیکن اب اگر کبھی 13 رجب میں کوئی بولتا ہوا نظر آ جائے، 13 رجب کو آغوش پیغمبر میں کوئی گفتگو کرتا ہوا نظر آ جائے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ عزیزوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو روتے ہوئے آئیں وہ نطفے والے ہیں، جو بولتا ہوا آئے وہ نور والا ہے۔ لفظ انسان ایک ہے مگر انسان ایک نہیں ہے، نطفے والا انسان اور ہے، نور والا انسان اور ہے۔ جو روتا ہوا ہے وہ نطفے والا ہے، جو بولتا ہوا ہے وہ نور والا ہے۔ تو جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا ہے، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا ہے، جو آیت آنے کے بعد عمل کرے وہ نطفے والا ہے، جس کے عمل پر آیت نازل ہو جائے
وہ نور والا ہے، جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا ہے، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا ہے، جو میدان جنگ میں مردہ پڑے ہوئے کافروں کے جسموں سے لباس اتار کر اپنے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والا ہے، جس کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آئیں وہ نور والا ہے۔ بھائی مبارکباد کے طور پر یہ جملہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہے، جو 13 رجب کو خانہ کعبہ کو پاک کر دے نور والا ہے۔ یا عزیزوں نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ 13 رجب کو مولا متقیان جو آغوش پیغمبر میں بولتے ہوئے آئے، یہ نور ہونے کی دلیل ہے۔ عزیزوں بولنا، ابھی ایک سے ایک مقررین ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں جن کی آپ تقریریں سنیں گے، استفادہ کریں گے۔ یہ بولنا، یہ گفتگو کرنا، اس کو ہم آپ جس کو گفتگو کہتے ہیں، جسے بولنا کہتے ہیں، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات بہت غور سنیے گا، اسے کلام کہتے ہیں۔ گفتگو کرنے کو جو ہم بولتے ہیں اسے کلام کہا جاتا ہے۔ عزیزوں کلام کے کچھ قانون ہیں، کلام کے کچھ قاعدے ہیں۔ کلام کے لیے جملے کی ضرورت ہے، جملے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، لفظوں کے لیے حروف کی ضرورت ہے۔ جب تک حرف نہیں ہوگا لفظ نہیں بنے گا، جب تک الفاظ نہیں ہوں گے تب تک جملہ نہیں ہوگا، اور جب تک جملہ نہیں ہوگا تب تک کلام نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی گفتگو کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے الفاظ، جملے کی ضرورت ہے، اور جملے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، اور الفاظ کے لیے مولانا ظہور صاحب توجہ فرمائیے گا، بلکہ آپ ہی توجہ فرما رہے ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے میں ایک بات، میں 25 برس سے زیادہ ہو گئے سرزمین پر مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے، محفل پڑھنے بھی میں آ چکا ہوں۔ میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں کیا گستاخی کروں، اور میں ان سے کیا کہوں کہ آپ جب فضائل بیان ہو تو آپ کیا کیجئے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نوجوانوں سے ضرور کہوں گا، وہ افراد جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں، اگر وہ داد نہیں دیتے ہیں، اگر وہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں، اگر وہ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، تو مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ جو 60 برس کے اوپر کے ہیں وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں۔ ہمیں نوجوانوں سے کہنا ہے کہ ابھی 25 برس کے سن میں انکل نہ بنیے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور یہ تو مولا متقیان کا جشن ہے، یہ مولا علی کا جشن ہے، اور یہاں تو یوں بھی بولنا ضروری ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا، گفتگو بہت مختصر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام کے لیے جملے کی ضرورت ہے، جسے انگریزی میں سینٹنس کہتے ہیں، اور جملے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے راجہ صاحب قبلہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی بھی، الفاظ کے لیے حروف کی ضرورت ہے۔ جب تک حروف نہیں ہوں گے پانچ کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں کوئی 3 5 نہ کرے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ حضرات گرامی حروف واویلز جو کہلاتے ہیں انگریزی میں، ان کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے انگلش میں کچھ حروف ہیں جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی، ویسے ہی عربی میں بھی کچھ حروف ہیں جن کا ہونا دوران گفتگو ضروری ہے۔ چنانچہ شیعہ علماء کے ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی یہ واقعہ کتابوں میں درج کیا کہ بزم پیغمبر سجی ہوئی تھی، اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور موضوع بحث یہی تھا کہ عربی میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ کون سا عربی کا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے بہت دیر غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا، اور وہ نتیجہ یہ نکالا گیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی، الف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ سنیے گا عزیزوں، الف کے بغیر گفتگو ممکن نہیں ہے، الف کے بغیر کلام ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے طے کیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی، ویسے ہی کونے سے نقطہ با اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مولا متقیان اپنی جگہ سے بلند ہوئے، وہ آپ نے مخاطب ہو کے پوچھا کہ تم نے کیا طے کیا؟
کہا یا علی ہم نے یہ طے کیا کہ الف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا، الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مولا متقیان نے کہا پھر فکر کرو، پھر غور کرو، پھر سے سوچ لو۔ کہا یا علی ہم آخری نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ بغیر الف کے کلام نہیں ہو سکتا۔ مولا متقیان نے کہا خاموشی کا لبادہ اوڑھو اور توجہ کو میری جانب مبذول کرو، اب کلام میں کروں گا، الف تم ڈھونڈنا، کلام میں کروں گا، الف تم ڈھونڈنا۔ اور میرے مولا نے ایک بے مثال ایک شاہکار خطبہ دیا جو ہمارے علماء نے کتابوں میں محفوظ کیا، جسے بغیر الف کا خطبہ کہتے ہیں۔ مولا متقیان نے بغیر الف کا خطبہ دیا اور اسی وقت اپنی جگہ سے خطبہ دیا، ایک جگہ بھی الف کا استعمال نہیں ہوا۔ مولا متقیان نے فرمایا کتنی مرتبہ الف آیا؟ کہا یا علی ایک مرتبہ بھی الف نہیں آیا۔ اسی کو نقطہ با کہتے ہیں۔ کیا سنایا؟ اسی کو نقطہ با کہتے ہیں۔ میرے مولا نے سمجھایا جو حروف کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں، اور کلام جس کا محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ گفتگو کو میں نے ختم کر دیا۔ مولا متقیان نے کل 13 رجب ہے، جناب امیر تشریف لائے اور آپ کے نے پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر کلام کیا ہے۔ یا نبی اللہ قرآن سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، کیا سناؤں؟ کہا بسم اللہ یا علی۔ مولا کائنات نے 4 کتابوں کی تلاوت کی۔ ابھی آپ بھائی یاسو عباس آپ سے سن رہے تھے دروازے کے متعلق۔ اب مجھے ایک بہت بزرگ خطیب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کی جانب بڑھیں تو جو بھی کعبے کی طرف جاتا تھا وہ دروازے کی طرف جاتا تھا، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد دروازے کی طرف نہیں بڑھی، جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کی طرف بڑھی۔ جو بھی جاتا تھا وہ دروازے پر جاتا تھا، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد دروازے پر نہیں پہنچی، آپ دیوار کے پاس پہنچی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ عرض کیا جائے کہ بی بی جو بھی جاتا ہے وہ دروازے سے جاتا ہے، آپ یہ دیوار کے پاس کیوں آئیں؟ تو شاید جواب دیں تجھے آنے والے کی معرفت نہیں ہے، آنے والا شہر علم کا دروازہ ہے، آنے والا شہر علم کا دروازہ ہے۔ دروازہ دروازے میں نہیں لگتا ہے، دروازہ دیوار ہی میں لگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تمام اپنے بزرگ علماء کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے سماعت کیا، اور شیعہ غدیری یووا فاؤنڈیشن کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بولنے کا موقع دیا۔ اور میں منتظمین محفل سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ ابھی لکھنؤ واپس جا کے کچھ محافل کو بھی خطاب کرنا ہے اور گھر میں نظر بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ خطیب انقلاب والی